عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، اور تم دو قربا کو، قرابت داروں کو دو۔ تصفیہ کہا، حکم دیا گیا ہے کہ اگر دینا ہے تو اپنے قرابت داروں کو نظر انداز مت کرو، قرابت داروں کو بھی دو۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، ورنہ قرآن میں اور کئی آیات ہیں جن میں عدل کا تذکرہ کیا گیا، یا پھر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ بس اس آیت میں کو بیس بنا کر، سورہ نحل کی اس آیت کو بیس بنا کر آگے بڑھ جاؤں کہ عدل اور انصاف کا جب ذکر کیا جا رہا ہے کہ توحید، نبوت، قیامت کے علاوہ ہم جن 2 اور اصولوں کو مانتے ہیں، امامت اور قیامت ہے، امامت اور عدل ہے، تو آج عدل پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ہی آیت میں جب اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو، احسان بھی کرو، تو مولا کائنات کی زندگی میں کہاں کہاں پر عدل ہوا اور کس طرح احسان کیا گیا، دیا جائے، عطا کیا جائے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ عادل ہونا، ایک عادل کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہ رحم دل ہو، ظالم نہ ہو، رحم دل ہو، اور ایسا رحم دل ہو کہ اگر کوئی اس کے سامنے دستے سوال بڑھائے تو وہ اپنے اس دستے سوال کو، ہاتھ بڑھانے والے کو جو کچھ بھی ممکن ہے دے دے۔ مولا کائنات کی زندگی کو اگر نمونہ بنا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کرنا چاہوں گی کہ جس واقعے میں مولا کائنات نے مسجد میں مانگنے والے سائل کو اپنے ہاتھ کی ایک اتنی بیش قیمت انگوٹھی دے دی تھی کہ جس کی ویلیو یہ تھی کہ وہ نسلاً بعد نسلاً جناب سلیمان سے ہوتی ہوئی مولا کائنات تک پہنچی تھی۔ اور اس کی قیمت کیا تھی، اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے، میں نہیں جانتی کہ کتنی قیمتی تھی، لیکن دل میں یہ سوال پیدا ضرور ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی علی کا عدل تھا، کیا یہ علی کا انصاف تھا کہ ایک مانگنے والے کو اتنی قیمتی انگوٹھی دے دی، اتنی قیمتی انگوٹھی ایک سائل کو، ایک مانگنے والے کو دے دی۔ تو اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سائل نے آ کر جب مسجد میں یہ سوال کیا تھا کہ مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، سننے والوں نے سنا، سننے والوں نے سن کر انسنی بھی کر دیا، تو اس وقت سائل نے اسلام کے اصولوں کو چیلنج کیا تھا، اسلام کے احکامات کو چیلنج کیا تھا کہ تم اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام پر ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، تو کیا تمہارے مذہب کا اصول یہ نہیں ہے کہ کسی مانگنے والے کی، کسی ضرورت مند کی، کسی کی حاجت کو پوری کر دیں؟ ایک ضرب لگائی تھی اسلام کے ماننے والوں کی غیرت پر کہ میں نے سوال کیا اور مسجد میں رہنے والوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو اس وقت یہ علی کی ذمہ داری تھی کہ غیرت اسلام کو بچا لے، روح اسلام کو بچا لے۔ تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو کی طرف اشارہ کیا، سائل انگوٹھی اتارا بھی، چلا بھی گیا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک سنت ہو گئی کہ اگر عادل ہو تو رحم دل بھی بن جاؤ، اور اگر رحم دل ہو تو مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی دے کر بتلایا کہ علی اس عادل حقیقی کا نام ہے کہ جو عدالت پر بھی قائم ہے اور جو رحم دل بھی ہے، جس کے سامنے آ کر کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بات کو
یہ کہہ کر آگے بڑھاؤں کہ عادل حکمران کیسا ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ عدالت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آیت جس کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یامرو بالعدل والاحسان، عدل کے ساتھ بھی حکم کرو اور احسان بھی کرو۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یاتی ذی القربہ یعنی عطا کرو قرابت داروں کو، دو قرابت داروں کو۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں خالق کائنات اپنے رسول کو مخاطب کر رہا ہے، رسالت مآب کو مخاطب کر کے خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو بھی دو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے یعنی 9 سال مدینے کے گزر چکے تھے۔ ان 9 سالوں میں سیرت النبی کے لکھنے والوں نے اس تمام فہرست کو لکھا جس میں جتنا مال غنیمت آتا رہا، رسالت مآب نے کس کس کو کتنا کتنا دیا، تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ 9 سال تک رسالت مآب مال غنیمت یا مال فیض جو کچھ بھی آتا تھا رسالت مآب کے پاس، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب رسالت مآب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کو بھی کچھ دو، قرابت داروں کو بھی کچھ دو۔ تو رسالت مآب نے اس آیت کے نزول کے بعد ذی القربہ، آیت میں لفظ ہے قربہ کا۔ اب عربی زبان کے جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ قربہ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک پلورل فارم میں اگر ہم لیے، جمع کا صیغہ اگر لیے، پلورل فارم میں قربہ کے معنی ہوتے ہیں کئی قرابت دار، کئی ریلیٹیوز، جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے تو کئی قربہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر قربہ دیکھیں تو قربہ ختم ہوتا ہے چھوٹی تے سے، جو چھوٹی تے سے لفظ ختم ہوتا ہے وہ فیمیل سمجھا جاتا ہے، اس کا جینڈر فیمیل ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ تو اگر قربہ کے ساتھ تا کو استعمال کریں تو ایک فیمیل، سنگولر فیمیل۔ تو اب اس آیت میں کیا معنی لیے گئے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا تھی، کہ رسالت مآب کو جب حکم دیا گیا کہ اس سنگولر فیمیل کو عطا کرو، دو، تو رسالت مآب نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، تیری ماں دنیا کی متمول ترین خاتون تھی، تیری ماں کی دولت کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے صرف دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس کہ اگر ٹیلا بنا دیا جائے تو ادھر کھڑا ہوا فرد ادھر کھڑے ہوئے فرد کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اتنی دولت تھی۔ اور بعد عقد رسالت مآب جناب خدیجہ سے، یا یوں کہوں بعد اعلان رسالت، اسلام کے پھیلانے میں یہ دولت تمام خرچ ہو گئی۔ جناب خدیجہ نے اپنی دولت ہبا کر دی رسالت مآب کے نام میں، پر کہ آپ جتنا چاہے خرچ کر دیجئے۔ اور یہ بات دنیا نے دیکھی کہ اسلام کی متمول ترین خاتون کی بیٹی کے چادر میں پیوند لگ چکے تھے۔ تو یہ تمام دولت جب فروغ اسلام میں خرچ ہو گئی تو آخری زمانے میں، آخری دور میں، سن 9 ہجری 10 میں رسالت مآب کی وفات ہو گئی۔ سن 9 ہجری میں رسالت مآب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہا کہ فاطمہ، تیری ماں کا قرضدار ہوں،
تیری ماں کا احسان مجھ پر ہے۔ خیبر کی جنگ کے بعد تحفے کے طور پر رسالت مآب کو یہودیوں نے فدق کا باغ تحفے کے طور پر دے دیا تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قرابت داروں کو بھی دو، ہر ایک کو دے رہے ہو، قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے، قرابت داروں کو دو، تو فاطمہ کو بلا کر کہا کہ تیری ماں کا قرض تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے شکریہ کے ساتھ تمہیں یہ باغ فدق دے رہا ہوں۔ یہ ہسٹری باغ فدق کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلے سال اسی دن جب میں تقریر کر رہی تھی تو میں نے کچھ ذکر فدق کا بھی کیا تھا، کچھ ذکر اس دن خطبہ جناب سیدہ کا فدق کے معاملے میں کیا تھا، میں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج یہ بتلاتی ہوئی چلوں کہ عدل اور انصاف جس مذہب کی بنیادیں قرار دی جائیں، اس مذہب کے ماننے والوں نے رسول کی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فدق کا معاملہ، فدق کا واقعہ اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ کسی مورخ کے قلم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ واقعہ فدق کو منو ان لکھ دے۔ بہت کم کر کے لکھتے ہیں، بہت ہی سرسری طور پر واقعہ فدق سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے فدق کا ذکر کریں، اس لیے کہ ناانصافی کا ایک ایسا مرقع ہے واقعہ فدق کہ اسلام کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک گیا ہے۔ فدق اتنا ہی ہولناک ہے جتنا ہولناک واقعہ سقیفہ ہے۔ جس طرح سقیفہ میں علی کا حق غصب کیا گیا، فدق کے معاملے میں فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا گیا، تو ہم کو یہ بتلایا گیا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کی عین ضرورت یہ ہے کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے۔ ظالم کے سامنے سر جھکانا بھی ظلم ہے۔ جتنا مقدور ہو سکے ظلم کا مقابلہ کیا جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہ بات ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا نے بتلایا کہ فدق کے معاملے میں اگر